سر آبویسلی پیٹرول پرائسز فرسٹ پچھلے دنوں میں بڑھی، بہت تنقید ہوئی. سر یہ ذرا سمجھائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس اس پہ لگایا بھی نہیں آپ نے ایڈیشنل، انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو پرائسز نیچے آئی ہیں، تو پھر یہاں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ لوگوں نے بڑھا دی؟ شکریہ بہت بہت اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. دیکھیے پرائس پیٹرولیم کی بڑھتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں جو پیٹرول ہے اس کی اوسطاً قیمت کیا تھی، خرید قیمت پی ایس او کی. تو اگر پچھلے دن پچھلے ایک ہفتے میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے انٹرنیشنلی، تو سارا پیٹرول جو پاکستان میں بکے گا اگلے 2 ہفتے، وہ پچھلے ہفتے تو نہیں خریدا گیا ہے، وہ پچھلے 3 ہفتے پہلے بھی خریدا گیا ہے، کچھ 4 ہفتے بھی پہلے خریدا گیا ہے، کچھ 6 ہفتے پہلے بھی خریدا گیا ہے. اتنے بڑے ملک میں آپ 15-20 دن کا تو سٹاک بھی رکھتے ہیں. تو جیسے جیسے پرائس کم ہوتی ہے ایسے ایسے ریفلیکٹ ہوگا، لیکن ایوریج کاسٹ تو ساتھ لے کے چلیں گے نا. مثال کے طور پر 15 دن پہلے ہم نے پرائس 3 روپے کم کی تھی. جب ہم نے پرائس 3 روپے کم کی تھی اس وقت ڈالر ایکسچینج ہمارا ڈالر بڑھ رہا تھا روپے کے مقابلے میں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کم کی پرائس، کیونکہ اس وقت خوش تھے. اب اس بار جب ڈالر نیچے گر رہا ہے، مجھے پتا ہے، اور پرائس کم ہوئی ہے، لیکن وہ ہم کو پچھلے 6 ہفتے کی ایوریج لے کے چلنی ہے. اور جب جیسے ہی ریفلیکٹ ہو جائے گا، جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں 1 پیسے کا بھی ٹیکس کا اضافہ نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو آپ بیکاز اسی کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جب پچھلے دنوں میں امپورٹ بل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ایک میڈیا ٹاک کی تھی، تو آپ نے کہا تھا ہم نے 2 مہینے کا پیٹرول منگوایا ہے. سر تو اس میں یہ بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب جنرلی پاکستان 2-1 ہفتے کا کے ریزروز رکھتا ہے، تو ایٹ اے ٹائم جب اتنی قیمتیں ہائی تھیں تو آپ نے کیوں اتنا اسٹاک منگوایا؟ اور کیا از دس دا سیم اسٹاک جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہم نے آبویسلی خریدا اور اتنا مہنگا خریدا کہ اب اسی کی آگے قیمت کچھ دن چلے گی، کچھ دن سے زیادہ چلے گی کیونکہ اسٹاک آپ نے اتنا زیادہ منگوایا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیزل کا اسٹاک 60 دن کا رکھا ہوا تھا، تقریباً 45 دن کا پھر ہو گیا. اب میرے خیال سے 1 مہینے کا اسٹاک ڈیزل کا رکھا ہوگا. ڈیزل کی اپریل کے اندر جو پچھلے اپریل کے مقابلے میں 20% کھپت بڑھ گئی تھی. جب حکومت سبسڈائز کر رہی تھی 70 روپے پر لیٹر، تو یہاں پر لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دی، جس سے آپ کی کنسمپشن بھی بڑھ گئی، 20% کنسمپشن بڑھ گئی. اب جب آپ نے پرائس مارکیٹ بیس لے آئے، اور وہ تو بڑا سستا تھا، لوگوں کو رکھ سکتا تھا کہ لوگوں کو پتہ تھی کہ ایونچولی گورنمنٹ جو ہے اس کو پرائس بڑھانی پڑے گی، کتنے عرصے تک آپ یہ سبسڈی سسٹین کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے لاکھ لیٹرز تک اپنے اسٹوریجز میں رکھے تھے. اب جب آپ نے پرائس بڑھائی تو کنسمپشن کم ہو گئی، لیکن کیونکہ کمپنیز نے اس حساب سے آرڈر کیا تھا، اور مور دین ہاف آف دا ڈیزل از امپورٹڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. مور دین ہاف آف دا پیٹرول از امپورٹڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. پی ایس او تو بہت کم کرتی، پرائیویٹ سیکٹرز بھی کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ کتنا کریں یا کتنا نہ کریں. تو انہوں نے بھی امپورٹ کر رکھا ہوا تھا، لیکن ہم اس کی ایوریج پرائس لے کر جو ہے وہ پرائس دیتے ہیں. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی ملک میں نا کہ آپ آج کم ہوگی تو آج ہی آپ پاس آن کر دیں، کیونکہ جیسے بڑھتی ہے تو پاس آن بھی نہیں ہوتا. اب پچھلی مرتبہ بڑی تھی لیکن پاس آن نہیں ہوا کیونکہ پہلے سے رکھا ہوا تھا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایز اے گورنمنٹ یو کین سی کہ جہاں 2 ہفتے کا آتا ہے وہاں 2 مہینے کا آ رہا تھا، اور آپ لوگ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ پلاننگ نہیں کر سکتے کہ قیمت شاید نیچے جائے گی. وہ اتنا زیادہ آیا، آپ نے نہیں اتنا زیادہ نہیں آیا نا. دیکھیں آپ نے خود کا سر 2 مہینے کا اسٹاکس ہم نے 60 دن تک کے ڈیزل کے اسٹاکس تھے. جب آپ کی دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اپریل کے اندر مثال کے طور پر آپ کی 25-30 ہزار ٹن کی روز کی شپمنٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ڈیزل کی. اس کے بعد پھر اچانک جب پرائسز بڑھی تو 11,000 ٹن پہ آ گیا. پھر اس کے بعد 17,000 ٹن پہ چلا گیا، پھر واپس 25,000 ٹن پہ آ گیا. اب اگر آپ 11,000 ٹن کے حساب سے چلیں گے تو وہ 60 دن کے، 25,000 ٹن کے حساب سے چلیں گے تو شاید 30 دن کے ہیں. بٹ دیر واز مور دین انف اسٹاک آف ڈیزل، دیر اسٹل از، اینڈ دیر از مور دین انف اسٹاک آف موٹر گیسولین، اور جسٹ اباؤٹ دا رائٹ اماؤنٹ آف اسٹاک آف موٹر گیسولین. بٹ ان اینی کیس آپ کو 20-25 دن کا ڈیزل تو پیٹرول تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا، وہ رکھا ہوا ہے.